رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم. گزشتہ کل کے سبق میں تقریباً 4 بڑی باتیں آئی تھی. پہلی بات چھوٹوں کے تعلق سے یہ آئی تھی کہ جب کوئی بڑا کسی کام کا حکم کرے یا کسی کام سے روکے تو اس کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے. اور بڑوں کے تعلق سے یہ بات آئی تھی کہ بڑے کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے کو جب کسی کام سے روکے تو ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ اختیار نہ کرے بلکہ اس کام کا نقصان اس کے سامنے رکھے. جیسے بات سمجھائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ بھئی اس خواب کو اس لیے بیان مت کرنا کہ وہ تمہارے خلاف تدبیر کریں گے. جب نقصان سامنے آئے گا چھوٹا خود بخود رک جائے گا. دوسری بات جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن شیطان کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھا کر آپس میں دشمنیاں کرواتا ہے. اور پھر اس کے بعد شیطان کے داؤ کے تعلق سے ایک بات آئی تھی کہ شیطان جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت دل میں یہ بات ڈالتا ہے گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ورغلایا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو آنکھوں سے اچھل کر دو بعد میں توبہ کر لینا. اور چوتھی بڑی بات جو اخیر میں بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت انسان کا خاموش رہنا، اس پر صبر کرنا یہ بزرگی کی علامت ہے. سب سے بڑی بزرگی یہی ہے. لیکن یہاں ایک بات جو میں کل نہیں کہہ سکا وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے دین پر حالات اور ایک ہوتے ہیں اپنی ذات پر حالات. جیسے اسلام پر حالات آئے، دین پر حملے ہو رہے ہیں، اس وقت صبر کرنے کا حکم نہیں ہے. اس وقت تو اچھے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. مکر کرنے والے کے مکر کو توڑنے کا حکم ہے. یہاں جو مسئلہ چل رہا ہے صبر کرنے کا، وہ ذاتی معاملے میں صبر کرنے کا مسئلہ ہے. میری ذات پر حملے ہو رہے ہیں، میرے ذات پر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے میرے ذات کے تعلق سے، ایسے وقت میں کوئی انتقام نہیں لے رہا ہوں، بدلہ نہیں لے رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑے صبر کرنے والے بن جاتے ہیں اور کہتے بھائی کیا کرے، بس دعا کرو، ہمارے پاس تو اب ایک ہی آخری ہتھیار رہ گیا دعا. باقی معاملے میں ہم صبر کرتے ہیں، اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اسباب کے بغیر اس دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے. اور کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے کہہ رہا ہے. نبی سے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی جی، میں چاہتا تو میں آسمان سے فرشتے اتار کر ان کافروں کا قلاقوا کر دیتا، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا. لیکن میرے یہاں ایک سنت ہے، قانون ہے. قانون کیا ہے؟ میں بندوں کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کون اپنے سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے، کون اچھے اسباب اختیار کر کے میرے دین کی مدد کرتا ہے. جب تک میرے بندے یہاں آ کر اسباب اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک میری نصرت اترنے والی نہیں ہے. ابھی اس وقت ہمارے سامنے حالات ہو بالفرض اور ہم لوگ یہ کہنے لگے بھائی دعا کر لو، روتے رہو، کچھ نہیں ہونے والا.
کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر روتے رہو، کچھ نہیں ہونے والا۔ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اور وہ اسباب کیا ہوں گے؟ قرآن کریم سے پوچھنا پڑے گا کہ قرآن کریم آپ سے کہے گا ان حالات میں آپ کو یہ اسباب اختیار کرنے ہیں، آپ کو ان حالات میں یہ اسباب اختیار کرنے ہیں۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ عام طور پر صبر کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں کرتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی معاملے میں کبھی صبر نہیں کرتے۔ ذاتی معاملے میں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کوئی میرے خلاف کچھ کہہ تو دے، میں فوراً اس کے خلاف ایکشن لیتا ہوں، حالانکہ ہمیں اپنے ذاتی معاملے میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل بہت میٹھا عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، قافلہ آیا تھا، قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ بھائی اسی فراغ میں تھے کہ ہم پہنچے اور فوراً یوسف کو بیچ دے، یہ کہہ کر کہ یہ تو ہمارا غلام ہے۔ بھائی پہنچے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا۔ اب یہ اپنے ابا کے پاس واپس آ رہا ہے۔ اب واپس آنے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی مکر چاہیے، کوئی جواب چاہیے۔ ابا سوال کریں گے کہ میرا بیٹا یوسف کہاں گیا، تو ابا کو جواب دینا ہوگا۔ تو جواب کے لیے کوئی تدبیر ہو تو اب تدبیر اختیار کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر خون لگا رہے ہیں، لیکن چور کے پیر کچے ہی ہوتے ہیں۔ خون لگایا، کرتا صحیح سالم ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ابا کے پاس آئے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پہلے سے نقشہ ہی ایسا بنایا ہے کہ ابا ہماری بات مان لے، ہماری بات کی سچائی پر باپ جو ہے اپنا سر جھکا لے کہ ابا جان کیا ہوا؟ ارے پوچھئے مت کیا ہوا، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ ارے ہم لوگ جو ہے دوڑ رہے تھے، یوسف کو ایک طرف بٹھایا تھا، بھیڑیا آیا جیسا آپ نے کہا تھا کہ مجھے بھیڑیوں کا خوف ہے، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ کوئی علامت کہاں؟ یہ علامت دیکھو، یوسف کا کرتا لے کر ہم آئے ہیں۔ ابا نے جب کرتا دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ تو ان کی کوئی سازش ہے، کیونکہ بھیڑیا اتنا ہوشیار نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح حملہ کرے کہ کرتا کہیں سے نہ پھٹے۔ یوسف کا کرتا تو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ فوراً کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں، تم نے اس معاملے میں اپنے نفس کی تکمیل کی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے، بھائی جب اپنے باپ کے پاس آئے تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ جملہ سنیے۔ کیا جملہ کہا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہماری بات ماننے والے نہیں، حالانکہ ابھی تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بات مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا ہوں، پہلے سے اٹیک کر دیا۔ کیا اٹیک کیا کہ دیکھو ابا جان ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ جب اٹیک کرتا ہے انسان تو سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے، اب وہ اس کا جواب نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک عجیب گور ہے، یہاں سے سیکھنے کو ملا ہے کہ انسان اگر اٹیک پوزیشن میں ہوتا ہے، ڈیفنس پوزیشن میں نہ ہو، اٹیک پوزیشن میں ہو تو پھر دفاع کا موقع نہیں رہتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات سناؤ، ہم مسلمان اس ملک میں جو جی رہے ہیں، قسم خدا پاک کی جب سے ہم لوگ اس ملک میں ہیں تب سے دفاعی پوزیشن میں ہے، ڈیفنس پوزیشن میں ہے۔ ہم کو باطل ہمیشہ ڈیفنس پوزیشن میں رکھا ہے، باطل نے کبھی اٹیک پوزیشن میں آنے نہیں دیا ہے، اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں رہے۔ مثال کے طور پر باطل نے سازش رچی کہ مسلمانوں پر اٹیک کرو کہ یہ لوگ آتنکوادی ہے، حالانکہ خود آتنکوادی تھے، لیکن انہوں نے اٹیک کیا مسلمانوں پر۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ ہم خود آتنکوادی ہے، اگر ہم اٹیک نہیں کریں گے تو ہم ڈیفنس پوزیشن میں رہیں گے، مسلمان ہم پر اٹیک کریں گے تو ہمیں ڈیفنس پوزیشن میں جواب دینا پڑے گا، اور ہم صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے سامنے ثبوت موجود ہے، دنیا ہمیں ٹیررسٹ تسلیم کرے گی، مان لے گی کہ یہ سب سے بڑے ڈاکو، یہ سب سے بڑے آتنکوادی ہے۔
اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر اٹیک کیا. اب مسلمان بیٹھے ہیں برابر جو ہے دفاعی پوزیشن میں. ہم لوگ آتنکوادی نہیں ہو سکتے, اسلام آتنکواد کو سکھاتا نہیں ہے, ہم لوگ دفاعی پوزیشن میں. ضرورت تھی کہ ہم اٹیک پوزیشن میں ہوتے, ان پر اٹیک کرتے پہلے سے. آج بھی بہت سے معاملوں میں طلاق کا معاملہ آیا, ہم لوگ ڈیفنس پوزیشن میں رہے, کوئی اٹیک پوزیشن میں نہیں آیا. کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم تو تمہارے مذہب میں بتاؤ تو اسی عورت کے ساتھ تم نے کیا انصاف کا معاملہ کیا. ہم لوگ اسلام کے انصاف کو گنا رہے تھے, لیکن کبھی کسی نے اٹیک کر کے کسی مذہب کے جو ہے ٹھیکیدار سے یہ نہیں پوچھا کہ تم تو بتاؤ تمہارے مذہب نے عورت کو کیا دیا. تم اسلام پر اٹیک کر کے ہمیں ڈیفنس پوزیشن میں لا کر ہم سے یہ کہلوا رہے ہو کہ اسلام نے یہ کیا, عورت کے ساتھ یہ کیا, وہ. ارے کیا نہیں کیا وہ بتاؤ, تم نے کیا کیا وہ بتاؤ. تو جہاں کہیں ہم لوگ رہے ہیں ڈیفنس پوزیشن میں رہے ہیں, اٹیک پوزیشن میں نہیں رہے. ہمیں اٹیک پوزیشن میں رہنا چاہیے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ, دیکھیے صحابہ کی فراست میں آپ کو بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر بھیجا, حذیفہ جاؤ خبر لے کر آؤ. خندق کے موقع پر خبر لینے کے لیے 2 صحابی گئے. ایک زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ, جب وہاں پہنچے تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ وہاں اس کے چیف تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ادھر اگل بغل میں دیکھ لو, کوئی باہر کا آدمی نہ ہو, میں کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہوں. تو اب حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ باہر کے آدمی تھے, مسلمان تھے, فوراً اٹیک کیا اپنے بغل والے پر اور اس سے کہا تم کون ہو. پورا بایو ڈاٹا اس کا لیا کہ بھائی تم کون ہو. اب جب وہ اٹیک پوزیشن میں رہے تو وہ پوچھ ہی نہیں پایا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے. یہ صحابہ کی فراست تھی. یہ صحابہ کرام ہمیشہ اٹیک پوزیشن میں رہے. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ چیف آف آرمی کے پاس گئے تھے, رستم کے پاس گئے تھے. رستم چیف آف آرمی تھا رومن امپائر کا. تو چیف آف آرمی کے بعد جب گئے تھے تو آپ جانتے کیا کیا تھا انہوں نے. وہ اٹیک پوزیشن میں رہے ہیں اور جو ہے یہ چیف آف آرمی ہو کر بھی وہ دفاعی پوزیشن میں رہا, ڈیفنس پوزیشن میں رہا, کچھ نہیں کر سکا, بلکہ موت تک اس پر رعب طاری رہا حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ. تو ضرورت ہے مسلمانوں کہ مسلمان اگر ٹرین میں سوار ہے, مسلمان بس اسٹاپ پر بیٹھا ہوا ہے, بسوں میں سوار ہے, تو مسلمان دفاعی پوزیشن میں نہ رہے, مسلمان اٹیک کرے. کیونکہ میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اسلام کا کوئی ایک عمل آپ دکھا دو کہ وہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. چیلنج ہے کسی بھی مذہب کے سب سے بڑے جو اسکالر کو آپ لائیے, یہاں بٹھائیے, ہم اعلیٰ وجہ البصیرہ یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہم مسلمان اس لیے کہ ہم نے اسلام کو سچا مذہب پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے, اس لیے ہم مسلمان ہیں. تو جب ہمیں یقین ہے کہ ہم سچے مذہب پر ہیں تو پھر ہم دفاعی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے, ہم اٹیک پوزیشن میں رہیں گے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ عجیب شخص گزرے, اللہ نے عجیب و غریب فراست عطا فرمائی. جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, سننے کی بات, جواہر نے جب یہ کہا کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کے تعلق سے ابھی اتنا جملہ کہا تھا, اب حضرت کی فراست, حضرت سمجھ گئے یہ مجھے دفاعی پوزیشن میں لا کے کھڑا کرے گا. جواہر فوراً کہا, جواہر سن, یہ تبلیغی جماعت میری آنکھ ہے, اور جس نے میری آنکھ نکالنے کی کوشش کی اس کی دونوں آنکھیں نکال دو. وہ ابوالکلام آزاد تھے کہ وہ بیٹھتے تھے پارلیمنٹ میں تو اچھے اچھے لوگ پیشاب کر جاتے تھے. اللہ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا, ایسی فراست عطا فرمائی تھی. تو بہرحال ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر ایسی فراست پیدا کرنے کی کہ مسلمان دفاعی پوزیشن میں نہ رہے, اٹیک پوزیشن میں رہے. تو یہ نقطہ یہاں سے نکالا.